بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوبران عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ طاقتور انجن کی حامل بڑی سی جیپ اس وقت دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک ایسے راستے پر چل رہی تھی جس کے دونوں اطراف میں سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں موجود تھیں، اور راستہ اس قدر تنگ تھا کہ جیپ کے دونوں اطراف کے ٹائر آدھے سے زیادہ خلا میں چل رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر موجود تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر جوانا اور عقبی سیٹ پر جوزف موجود تھا۔ جوانا کے چہرے پر ناگواری اور کوفت کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ جوزف کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹائیگر مسلسل آگے دیکھ رہا تھا، اور جیپ اس رفتار سے اس خطرناک ترین راستے پر چل رہی تھی جیسے کوئی چونٹی چلتی ہے۔ یہ تمہاری کار نہیں ٹائیگر، اگر تم اس طرح چونٹی کی چال چلتے رہے تو ہم اگلی صدی میں کاسار پہنچیں گے، جوانا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی سب سے خطرناک راستہ ہے، اور یہ راستہ صرف 4-5 کلومیٹر طویل ہے۔ گھبراؤ نہیں، ٹائیگر نے نظریں سامنے رکھ کر صرف بولتے ہوئے جواب دیا۔ تم سمجھاؤ اسے جوزف کہ رفتار تیز کرے، مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے۔ لیکن تم خود ڈرے سہمے بیٹھے ہو، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے وچ ڈاکٹر لوشائی، جو کہ پہاڑوں اور پہاڑی راستوں کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر ہے، سے رابطہ کر لیا تھا۔ وچ ڈاکٹر لوشائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے ہم پر کساجوں کا سایہ رکھے گا، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جوزف نے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹائیگر سے کہو کہ جیپ تیز چلائے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم سے بھی تیز چلانے والا ہے، لیکن جب تک جیپ پر کساجوں کا سایہ ہے یہ ایسے ہی چلے گی، اور یقینی طور پر محفوظ رہے گی، جوزف نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ٹائیگر ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، لیکن وہ واقعی بے حد محتاط انداز میں جیپ چلا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ترین راستہ ہے۔ اس پر جیپ چلانا اور پھر اسے اپنی حدود میں رکھنا فضا میں تنی ہوئی رسی پر چلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو، جوانا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسنیک کلرز کے چیف ہو، اس لیے تم حکم دے سکتے ہو، جوزف نے کہا۔ میری بات تو تم مانتے نہیں، حکم کیسے مانو گے؟ جوانا اس بار مسکراتے ہوئے بولا۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کہے، لیکن جوزف اور ٹائیگر دونوں اپنی مرضی کریں گے۔ ٹائیگر باس کا شاگرد ہے اور میں آقا کا غلام رہے تم اسنیک کلرز کے چیف ہو، اور اسنیک کلرز کا مشن ان پہاڑیوں پر نہیں، ان کو کراس کرنے کے بعد شروع ہوگا، وہاں تمہارا حکم چلے گا، جوزف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور جوانا اس کی منطق پر بے اختیار ہنس پڑا، لیکن اس سے مزید کوئی بات نہ کی، اور جیپ کے اندر خاموشی طاری ہو گئی۔ بولتے رہو، تمہارے بولنے سے جیپ اچھے بچے کی طرح کہا مان رہی تھی۔ جیپ میں خاموشی ہو جائے تو یہ بگڑنے لگ جاتی ہے، اور یہاں اس راستے پر اس کا بگڑنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم بھی اب احمقوں کی صف میں شامل ہو چکے ہو؟ خاموشی سے جیپ بگڑنے لگتی ہے اور بولنے سے اچھا بچہ بن جاتی ہے، یہی کہا ہے نان سینس، جوانا نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک افسانہ پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ کسی عمارت کی عمر انسانوں کے بولنے سے بڑھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی آواز عمارت کے لیے خوراک کا درجہ رکھتی ہے۔ جب تک انسانی آوازیں اس کے اندر گونجتی رہتی ہیں، اس وقت تک عمارت صحت مند اور مضبوط رہتی ہے، لیکن اگر اسے خالی کر دیا جائے اور انسان اس سے نکل کر باہر چلے جائیں اور عمارت پر طویل خاموشی چھا جائے تو وہ بیمار ہو کر گرنے لگ جاتی ہیں۔ پہلے چھتوں کے پلستر اکھڑ کر گرتے ہیں، پھر دیواریں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اگر عرصہ مزید طویل ہو جائے تو عمارت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ گر پڑتی ہے۔ یہی فارمولہ اس جیپ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے بولتے رہو، بولنا زندگی ہے، ٹائیگر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جو عمارت انسانوں سے خالی رہے وہ آخر گرنے لگ جاتی ہے، جوانا نے کہا، اس لیے بولتے رہو، بولنا زندگی ہے، بولنا بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا تو جوانا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم ماسٹر کے شاگرد نہیں ہو بلکہ ماسٹر تمہارا شاگرد ہے، جوانا نے کہا۔ اس کا انداز باس جیسا ہے اور یہ سچے شاگرد کی نشانی ہے، جوزف نے کہا۔ لو بھائی، یہ خطرناک راستہ اللہ کے فضل سے طے ہو گیا، ٹائیگر نے جیپ روکتے ہوئے پشت سیٹ سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں مسرت تھی، کیونکہ یہ اسے ہی معلوم تھا
کہ اس نے کس طرح اس راستے پر جیپ چلائی ہے۔ گڈ شو ٹائیگر، آئی ایم سوری، میں رفتار کی وجہ سے الجھ گیا تھا، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کم رفتار بے حد نقصان پہنچاتی ہے۔ جوانا نے ٹائیگر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وچ ڈاکٹر لوشائی نے بھی تمہیں شاباش دی ہے، جوزف نے بھی بند آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اچانک ٹائیگر نے بریک لگائے تو جوزف اور جوانا دونوں کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ دونوں نے ہی چیختے ہوئے کہا۔ ہوا نہیں، ہونے والا تھا، سامنے دیکھو، گہرائی اور تقریباً نہ ہونے کے برابر ڈھلوان، اس ڈھلوان پر تو جیپ الٹ جائے گی، ٹائیگر نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم بریک پر سے پیر ہٹا لو اور بے شک ایکسیلیٹر پر دونوں پیر رکھ دو۔ گاڑی کے چاروں ٹائر زمین سے چپکے رہیں گے، لیکن اگر تم نے بریک پر معمولی سا دباؤ ڈالا تو جیپ نہ صرف الٹ جائے گی بلکہ ہوا میں اڑ جائے گی، جوانا نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، موت کے کنویں میں جو کار کنویں کی سیدھی دیوار پر چلتی رہتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ رفتار فل اور بریک نہ لگانا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ موت کا کنواں؟ کیا مطلب؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ عرصہ پہلے تک عوام کی تفریح کے لیے میلے لگائے جاتے تھے، اس میں اور بھی بہت سے حیرت انگیز کمالات ہوا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز موت کا کنواں کہلاتا تھا۔ لوگ کنویں کے اوپر چاروں طرف ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے کہ پورا موت کا کنواں نظر آتا تھا۔ پھر پہلے ایک موٹر سائیکل اس کنویں میں اترتا اور کنویں کی بالکل سیدھی دیواروں پر موٹر سائیکل چلتا رہتا تھا، جس سے دیکھنے والوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بظاہر ناقابل یقین کام آنکھوں سے اس کے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے، اور پھر موٹر سائیکل کے بعد ایک کار کنویں میں داخل ہوتی اور وہ بھی بالکل سیدھی دیوار پر دوڑتی رہتی۔ یہ بھی ناقابل یقین منظر ہوتا تھا، لیکن اصل راز اسپیڈ میں تھا۔ چونکہ موٹر سائیکل اور کار کی رفتار انتہائی تیز رکھی جاتی تھی، اس لیے سیدھی دیوار ہونے کے باوجود ٹائر سے چپک جاتے تھے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی دکھاؤ ایسے میلے، جوانا نے کہا۔ ہاں، شہروں میں تو بے حد کم ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں اب بھی میلے لگتے ہیں اور شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ پاکیزیہ واپس پہنچ کر میں معلوم کروں گا، پھر سب اکٹھے چلیں گے، ٹائیگر بولا۔ ویسے تم اب میری جگہ سنبھال لو اور مجھے جیپ ڈرائیو کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ تم رفتار ایسا کر دو اور ہم سب جیپ سمیت ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں، جوانا نے کہا۔ اگر تم چیف کی حیثیت سے آرڈر کر رہے ہو تو میں تمہارے حکم کی تعمیل کرنے کا پابند ہوں، لیکن اگر تم بطور ساتھی بات کر رہے ہو تو پھر میں ہی جیپ ڈرائیو کروں گا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، تم ہی چلاؤ، تم نے تو موت کا کنواں دیکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم اس سفر کو موت کا سفر نہیں بننے دو گے، جوانا نے کہا۔ تم چلاؤ جیپ ٹائیگر، وچ ڈاکٹر لوشائی نے بھی تمہاری سفارش کی ہے، تم ٹائیگر ہو اور ٹائیگر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جوزف نے کہا۔ تھینک یو، ٹائیگر نے کہا اور پھر جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیٹرول کی مقدار چیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ ڈھلوانی راستے میں پیٹرول ختم ہو جائے، جوانا نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب اوکے ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے جیسے جیپ کی رفتار بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے ہی جوانا کا چہرہ پھول کی طرح کھلتا چلا گیا۔ اسپیڈ اسے ہمیشہ لطف دیتی تھی، اور پھر اس وقت اس کے دانت نکل آئے جب جیپ اپنی فل رفتار سے چلتی ہوئی یکلخ سیدھی ڈھلوان میں اترتی چلی گئی۔ یہ ڈھلوان ضرور تھی، لیکن ایسے جیسے موت کے کنویں کی سیدھی دیوار پر طاقتور انجن کی جیپ اپنی پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کچھ تو بولو، اچانک ٹائیگر نے کہا تو جوزف اور جوانا کو ایسے محسوس ہوا جیسے انتہائی خاموشی میں کسی نے دھماکہ کر دیا ہو۔ چلتے رہو، پک اپ پک اپ، جوانا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ وچ ڈاکٹر لوشائی بھی ٹائیگر کو شاباش دے رہے، وہ بھی بے حد خوش ہے، جوزف نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دونوں کس لیے اس کو پک اپ کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان دونوں کی معصومیت پر ہنس رہا تھا۔ دونوں اسے بچہ سمجھ کر بہلا رہے تھے۔ لگتا ہے تم نے موت کے کنویں میں کار چلا کر تجربہ حاصل کیا ہے، جوانا نے کہا۔ اس کے ذہن پر موت کا کنواں چھایا ہوا تھا۔ میں تو انڈر ورلڈ کو ہی موت کا کنواں کہتا ہوں، جب سے مجھے عمران صاحب نے انڈر ورلڈ میں کام کرنے کا حکم دیا ہے میں موت کے کنویں میں کار چلا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اچھی بات ہے، انڈر ورلڈ واقعی موت کا کنواں ہے، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور آدمی موت کے گہرے کنویں میں گر جاتا ہے، جوانا نے کہا، اور جوزف نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہم کاسار میں داخل ہو رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو جوزف اور جوانا دونوں چونک پڑے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جوانا نے کہا۔ جس سے مجھے اس راستے کے بارے میں بتایا تھا،
اس نے مجھے بتایا تھا کہ خوفناک ڈھلوان کے بعد جب اوپر پہنچو گے تو کالے پتھروں کی ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی. یہ کالے پتھروں والی پہاڑی کاسار میں ہے، اور وہ سامنے دیکھو، کالے پتھروں کی پہاڑی موجود ہے. ٹائیگر نے کہا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر کالے پتھروں کی پہاڑی کی سائڈ سے گزر کر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اب راستہ صرف ناہموار ہے، خطرناک نہیں ہے، جوانا نے کہا. ہاں، اب ہم تقریباً 1 گھنٹے بعد کاسار کے دارالحکومت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد مزید 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم کبران ہیڈ کوارٹر کے عقب میں پہنچ جائیں گے. ٹائیگر نے کہا. سنو، وچ ڈاکٹر لوشائی نے کہا ہے کہ آگے ہمارے لیے جوشاری خطرہ ہے. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جوزف نے تیز تیز لہجے میں کہا. جوشاری خطرہ؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا خطرہ ہوتا ہے؟ جوانا نے چونک کر کہا. جب شکار پر چاروں طرف سے شکاری حملہ ہو کر اسے قابو کر لیں تو اسے جوشاری حملہ کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے. جوزف نے کہا. تو ہمیں اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا. اسے ایسے خواب آتے رہتے ہیں، اب ہمیں کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ خطرے والے علاقے کو تو ہم کراس کر آئے ہیں، جوانا نے کہا. عمران صاحب جوزف کی بات کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس لیے تم بھی اسے سنجیدگی سے لو، ٹائیگر نے کہا. تو جوانا نے اب اختیار ہونٹ بھینچ لیے. شاید ٹائیگر کا مشورہ اسے پسند نہ آیا تھا. وچ ڈاکٹر لوشائی نے کہا ہے کہ جہاں آسمان پر کالا پرندہ آگ برساتا نظر آئے تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہوشیار رہنا، خطرہ وہیں موجود ہوگا. جوزف نے جواب دیا. تو تم خود ہی آسمان دیکھتے رہو، اور جب ایسا تمہیں پرندہ دکھائی دے تو ہمیں بتا دینا، ہم ہوشیار ہو جائیں گے. جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کا انداز طنزیہ تھا. ہوشیار رہنے سے کیا مطلب ہے جوزف؟ یہ تو عام سی بات ہے. وچ ڈاکٹر سے کہو کہ تمہیں تفصیل سے بتائے، ٹائیگر نے کہا. میں نے کہا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جب تم اس کالے پرندے کے بالکل نیچے پہنچو گی تو تم پر آگ کا بہت بڑا گولا مار دیا جائے گا. جوزف نے کہا. اوکے، میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے جا کے یہ جیپ چھوڑنا ہوگی. آگ کے گولے کا مطلب میرے خیال میں راکٹ حملہ ہے، اور اگر ہم جیپ میں ہوئے تو پھر ہم بھی جیپ کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ڈینجر پوائنٹ سے پہلے جیپ چھوڑ دیں، ٹائیگر نے کہا. جوزف کی بات کو اس قدر سیریس لینے کی ضرورت نہیں، جوانا نے کہا. سیریس نہ بھی لیں تبھی محتاط ہونا ضروری ہے، ٹائیگر بولا. ہاں، یہ تو ضروری ہے. اسی لمحے جیپ کی اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوزف نے اوپری طرف پڑا ہوا سیاہ رنگ کا بیگ، جس میں ہائی پاور بم اور دیگر اسلحہ موجود تھا، اٹھا کر اپنی پشت پر لٹکا لیا. کیا ہوا؟ تم نے اسے کیوں اٹھایا؟ جوانا نے کہا. خطرہ لمحہ بہ لمحہ قریب آتا جا رہا ہے. ہمیں جانے بچانے کے لیے جیپ سے چھلانگیں لگانا پڑیں گے، اور یہ خصوصی اسلحہ ساتھ لینا ضروری ہے، جوزف نے کہا. تو جوانا خاموش ہو گیا. ٹائیگر نے بھی کوئی رسپانس نہ دیا. پھر جیسے ہی جیپ تھوڑا سا آگے بڑھی، اچانک دائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ سے ایک دھماکے کے ساتھ ایک شعلہ نکل کر بجلی کی سی تیزی سے جیپ کی طرف لپکا. لیکن اسی لمحے ٹائیگر نے جیپ کو لہرا کر سائیڈ میں کیا اور اسے فل بریک لگا دیا، اور تیزی سے دوڑتی ہوئی جیپ کے ٹائر چیختے ہوئے سڑک پر جم گئے، اور اس کے ساتھ ہی شعلہ جیپ سے چند فٹ دور آگے نکل کر ایک دھماکے سے زمین سے ٹکرا کر پھیل گیا. جبکہ دوسرے لمحے جیپ سے ٹائیگر، جوزف اور جوانا نے تیزی سے چھلانگیں لگا دی. اسی لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ایک اور شعلہ درختوں کے اس جھنڈ سے برآمد ہوا، اور چند لمحوں بعد ایک اور دھماکہ ہوا، اور اس بار جیپ آگ کا شعلہ بن کر ہوا میں پرزے پرزے ہو کر بکھر گئی. جیپ کا مکمل وجود ختم ہو چکا تھا. وہاں راستے کے دونوں طرف اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں، صرف راستے پر بہت کم جھاڑیاں موجود تھیں. ٹائیگر، جوزف اور جوانا چونکہ دوسرے راکٹ حملے سے پہلے ہی جیپ سے چھلانگیں لگا چکے تھے. جوزف اگوی طرف سے جبکہ جوانا سائڈ سے براہ راست جھاڑیوں میں جا گرے تھے. لیکن ٹائیگر کو اس طرف چھلانگ لگانا پڑی جدھر سے جیپ پر راکٹ مارے گئے تھے، اس لیے اسے چھلانگ لگا کر اس طرف جھاڑیوں میں جانا پڑا. اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دوڑ کر دوسری طرف جا سکے. اسے مشین گن کی فائرنگ کا خطرہ بھی تھا، اس طرح وہ یقینی طور پر مارا بھی جا سکتا تھا. البتہ ٹائیگر کے اوپر سے دوسرا راکٹ فائر ہو کر سڑک پر موجود جیپ سے ٹکرایا، اور دوسرے لمحے جیپ بذات خود شعلہ بنی ہوئی ہوا میں اڑتی چلی گئی، اور جب شعلہ بکھرا تو دور دور تک جیپ کے جلے ہوئے پرزے دکھائی دیے. اسی لمحے ٹائیگر کو درختوں کے جھنڈ سے مشین گن چلنے کی آواز سنائی دی، تو اسے جھاڑیوں کے اندر ہی سائڈ پر چھلانگ لگا دی. اس کے ساتھ ہی مشین گن سے نکلی ہوئی بے شمار گولیاں عین اس جگہ پر پڑی جہاں چند لمحے پہلے ٹائیگر موجود تھا. جیسے ہی گولیاں جھاڑیوں میں پڑی، ٹائیگر کے منہ سے ایسی چیخ نکلی جیسے گولیوں نے اسے ہٹ کر دیا ہو. لیکن اسی لمحے ایک بار پھر مشین گن کی فائرنگ کی آواز سنائی دی، اور ٹائیگر نے دیکھا کہ اس بار نشانہ سڑک کی دوسری طرف موجود اونچی جھاڑیاں تھیں.
لیکن کسی کے چیخنے کی آواز سنائی نہ دی۔ فائرنگ جاری تھی اور فائرنگ دونوں اطراف میں گھما گھما کر کی جا رہی تھی۔ پھر اچانک پہلے جوانا کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سنائی دی اور دوسرے لمحے جوزف کی بھی کربناک چیخ سنائی دی۔ چیخوں میں خصوصاً جوزف کی چیخ میں اس قدر کرب تھا کہ ٹائیگر کے پورے جسم میں بے اختیار سردی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے ایک بڑی جیپ نکل کر، جس کے دونوں اطراف سے مشین گنوں کی نالیاں باہر جھانک رہی تھیں، اس طرف کو بڑھی جدھر ٹائیگر نے پہلے چیخ ماری تھی۔ لیکن ٹائیگر اب کافی فاصلے پر ہٹ چکا تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے مشین پسٹل کا رخ جیپ کے فرنٹ ٹائر کی طرف کیا اور دوسرے لمحے سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی جیپ ایک بار زور سے لہرائی اور پھر سائڈ کے بل الٹتی ہوئی پلٹ کر نیچے زمین پر گری اور کافی فاصلے تک گھسٹنے کے بعد رک گئی، اور اس میں سے ایک آدمی بمشکل ٹیڑھا میڑھا ہو کر باہر نکلا۔ باقی جیپ میں خاموشی طاری تھی۔ ٹائیگر نے اٹھ کر مشین پسٹل اس آدمی کی کنپٹی سے لگا دیا، کیونکہ وہ جیپ سے نکلنے کے بعد مڑ کر جیپ کو اس طرف دیکھنے لگا تھا جیسے سے اس الٹی ہوئی جیپ سے بہت کچھ برآمد ہونے کی توقع ہو۔ اس لیے وہ عقب سے آنے والے ٹائیگر کو نہ دیکھ سکا اور ٹائیگر نے مشین پسٹل اس کی گن پٹی سے لگا دیا۔ خبردار اگر حرکت کی، ٹائیگر نے گھراتے ہوئے کہا، لیکن وہ آدمی یکرخ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے ٹائیگر جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پہلو کے بل زمین پر جا گرا۔ مڑنے والے آدمی نے واقعی انتہائی طاقت سے ٹائیگر کے سینے پر اس طرح مکہ مارا تھا کہ ٹائیگر کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اڑتا ہوا پہلو کے بل زمین پر جا گرا۔ اس آدمی نے تیزی سے جیپ سے مشین پسٹل نکالنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر جس تیزی سے پیچھے جا کر گرا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس اٹھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا، ٹائیگر نے اس کے سینے پر لات ماری اور وہ آدمی چیخ کر ایک دھماکے سے الٹی ہوئی جیپ سے ٹکرایا اور پھر گھسیٹتا ہوا واپس پشت کے بل نیچے جا گرا۔ ٹائیگر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے جیپ کے انجن سے نکلنے والا شعلہ نظر آ گیا اور ٹائیگر آگے بڑھنے کی بجائے مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں۔ لیکن ابھی وہ چند میٹر ہی بھاگا تھا کہ خوفناک دھماکے سے جیپ کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا اور وہ آگ کا گولہ بن کر چند لمحوں بعد پرزوں میں تبدیل ہو کر آس پاس بکھر گئی۔ ٹائیگر جلی ہوئی جیپ کے انجن سے نکلنے والے شعلے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب آگ جیپ کے انجن تک پہنچنے والی ہے، اور اس کے بعد یقیناً جیپ کے قریب موجود تمام افراد اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ وہاں اس آدمی کے جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے جلے ہوئے ٹکڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ جیپ میں 2 آدمی ہی تھے اور دونوں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دوران جوزف اور جوانا دوسری طرف سے جھاڑیوں سے نکل کر باہر آئے تو ٹائیگر انہیں اس طرح دیکھنے لگا جیسے یہ سب کچھ اس کی توقع کے خلاف ہو رہا ہو، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگ گئی۔ پہلے درختوں کے جھنڈ کو چیک کر لیں، بعد میں بات ہوگی، ورنہ وہاں کوئی ہوا تو ہم یقینی طور پر اس کا شکار بن جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ ہم یہاں کا خیال رکھیں گے، تم جھنڈ میں جا کر چیک کرو، لیکن اپنا خیال رکھنا، جوانا نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور جھنڈ کی دائیں طرف جانے کے لیے دوڑ پڑا۔ پھر کافی آگے جا کر وہ درختوں کی جھنڈ کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ سامنے کی طرف جانے کی بجائے سائڈ سے ہو کر جانا چاہتا تھا تاکہ براہ راست اس پر فائر نہ کھولا جا سکے۔ گو اب تک کی خاموشی سے ثابت یہی ہو رہا تھا کہ دونوں آدمی وہاں موجود تھے جو جیپ کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ پھر بھی چیکنگ ضروری تھی، اور پھر درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر اس نے جیب سے چیکنگ کی۔ جب چیکنگ کی تو وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ اس جھنڈ کے پیچھے ایک کیبن سا بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر وہاں گیا تو ایک زخمی آدمی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی دونوں آنکھیں کھول کر چیک کیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا، البتہ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ اس کی فوری ہلاکت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے پہلے سے جوزف اور جوانا کو اطلاع دینا مناسب سمجھا، اور پھر وہ جھنڈ کے سامنے والے حصے سے باہر آنے کی بجائے سائڈ سے باہر آیا اور تیز سے چلتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے، اور پھر جب ٹائیگر کافی نزدیک آ گیا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین آ گیا تھا کہ ٹائیگر کے عقب میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے جو اسے گن پوائنٹ پر ان کے قریب آنے پر مجبور کر رہا ہو، اور ٹائیگر اس لیے جھنڈ کے فرنٹ سے باہر آنے کی بجائے سائڈ سے باہر نکلا تھا کہ بوکھلاہٹ میں وہ اس پر فائر نہ کھول دیں۔ کیا ہوا؟ کون ہے اندر؟ جوانا نے اونچی آواز میں پوچھا۔ جھنڈ تو خالی پڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کیبن بنا ہوا ہے، اس میں ایک مقامی آدمی زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، البتہ اسے فوری ہوش میں نہ لایا گیا تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹائیگر نے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے ان دونوں آدمیوں کی کیبن میں موجودگی پر اعتراض کیا ہوگا، جوانا نے کہا۔
اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اس کیبن کے سامنے پہنچ گئے۔ جوان نے اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر کیبن سے باہر لے آیا اور اسے جھنڈ کے درمیان زمین پر لٹا دیا۔ تم اسے ہوش میں لا کے سے پوچھ گچھ کرو تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کون تھے، ان کا تعلق کس سے ہے۔ ہم جھنڈ کی سائڈوں سے باہر کی نگرانی کریں گے، جوانا نے کہا، اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ان دونوں کے باہر جانے کے بعد ٹائگر دوڑتا ہوا واپس اس کیبن میں گیا اور اسے ایک چھوٹا سا میڈیکل باکس ایک شیلف میں پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا اور پھر اسے بند کر کے کاندھے سے لٹکایا اور وہاں موجود کرسی اٹھا کر وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ وہ پہلے اس آدمی کے زخموں سے رسنے والے خون کو بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب یہ شخص ہوش میں آئے گا تو اس کے زور لگانے کی وجہ سے اس کے زخموں سے زیادہ خون بہنے لگے گا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ بتائے بغیر یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے میڈیکل باکس تلاش کرنے کا سوچا تھا۔ گو کہ اس کا خیال تھا کہ یہاں کا چوکیدار ہوگا، اس لیے اس کے پاس میڈیکل باکس نہیں ہوگا، لیکن پھر سے خیال آیا کہ وہ پاکیشیا یا کافرستان نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ یورپی ملک ہے اور یہاں کی حکومت صحت کا خصوصی خیال رکھتی ہے۔ اور پھر اسے میڈیکل باکس نظر آ گیا۔ گو کہ اس میں صرف فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا، لیکن یہ اس کی جان بچانے کے لیے کافی تھا۔ کرسی کو جھنڈ کے درمیان رکھ کر اس نے زمین پر پڑے بے ہوش آدمی کو اٹھایا اور کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے میڈیکل باکس کھولا اور اس آدمی کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس آدمی کے زخموں کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ تیزی سے موت کی طرف جا رہا تھا۔ مرہم پٹی کے بعد اس نے میڈیکل باکس میں موجود پانی کی آخری بوتل نکالی اور اسے ساتھ رکھ کر اس آدمی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور بوتل کا ڈھکن کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو ہوش آ گیا۔ اس کے منہ سے کراہ سی نکلی اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹائگر نے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ وہ واقعی ایسے پانی پینے لگا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ آدھا سے زیادہ بوتل میں موجود پانی پی کر اس نے منہ ہٹایا تو ٹائگر نے بوتل ہٹائی، اس کا ڈھکن لگا کر اسے زمین پر رکھ دیا۔ اب وہ آدمی پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ حیرت بھری نظروں سے درختوں اور ٹائگر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ٹائگر نے اس سے پوچھا۔ میرا نام جیری ہے، لیکن تم کون ہو اور وہ دو آدمی کہاں ہیں؟ کیا تم ان کے ساتھی ہو؟ جیری نے کہا۔ ہم تو یہاں سیر کرنے آئے تھے۔ یہاں دو آدمی تھے جو ہمارے آتے ہی جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ہم نے تمہیں کیبن میں زخمی اور بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ تمہاری مرہم پٹی کی گئی اور تم اب ہوش میں آئے ہو۔ میرا نام مائیکل ہے اور میرے دو حبشی ساتھی ہیں۔ ہم تینوں سیاح ہیں۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہیں کس نے زخمی کیا اور کیوں؟ ٹائگر نے کہا۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ جیری نے کہا۔ وہ ان جیپ والوں کے پیچھے گئے ہیں تاکہ انہیں پولیس کے حوالے کر سکیں، کیونکہ انہوں نے تمہیں زخمی کیا ہے، ٹائگر نے کہا۔ وہ خود پولیس کے لوگ تھے۔ یہ درختوں کا جھنڈ میری ملکیت میں ہے۔ میں ان کے پھل اکٹھے کر کے منڈی میں لے جا کر فروخت کرتا ہوں اور میں اس کیبن میں ہی رہتا ہوں۔ میری اولاد اور بیوی شہر میں رہتے ہیں اور سب ملازمت کرتے ہیں۔ میں یہاں رہنا پسند کرتا ہوں، جیری نے کہا۔ لیکن انہوں نے تمہیں زخمی کیوں کیا؟ ٹائگر نے کہا۔ وہ مجھ سے کہے تھے کہ یہاں سے کوئی پاکستانی ایجنٹ گزرنے والے ہیں اور میں باہر جا کر راستے پر کھڑے ہو کر انہیں چیک کروں۔ وہ ایجنٹ جیپ پر ہوں گے۔ وہ اس دوران کیبن میں رہیں گے۔ جب میں اشارہ کروں گا تو وہ انہیں راکٹ مار کر ہلاک کر دیں گے، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا اور انکار کرنے پر انہوں نے پہلے مجھے دھمکیاں دی، پھر مجھے بیلٹ سے مارا تو میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ اب میں ہوش میں آیا ہوں تو تم یہاں موجود تھے، جیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ٹائگر نے پوچھا۔ دو تھے۔ ان کے پاس خوفناک راکٹ تھے، مشین گنیں تھیں اور ایک بڑی سی جیپ بھی تھی، جیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے تمہیں پولیس کا ہونے کا ثبوت دیا تھا؟ ٹائگر نے پوچھا۔ ہاں، اس ثبوت کے بعد ہی انہوں نے مجھے بیلٹیں مار کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ شاید مجھے گولی مار دیتے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے میری مرہم پٹی بھی کر دی، جیری نے جواب دیا۔ یہ مرہم پٹی میں نے تمہاری کی ہے، تمہارے کیبن میں موجود میڈیکل باکس سے۔ تم تو وہاں کیبن میں مرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمہارے زخموں سے مسلسل خون رس رہا تھا، اس لیے میں تمہیں یہاں کھلی جگہ پر لے کر آیا اور تمہاری مرہم پٹی کر دی۔ اب ہم جا رہے ہیں، کوئی کام ہو تو بتا دو، لیکن یہ بتا دو کہ ہم پیدل جا رہے ہیں، ٹائگر نے کہا۔ تمہاری آفر کا بے حد شکریہ، تم اچھے آدمی ہو، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جن دونوں آدمیوں نے مجھے مارا پیٹا ہے یہ پولیس کے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم کبران سے تھا۔ میں بھی اس تنظیم میں کام کر چکا ہوں۔ میں تو ہیڈ کوارٹر میں گارڈ تھا، لیکن ان دونوں کو میں نے وہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔
میں نے تو کئی سال پہلے نوکری چھوڑ دی تھی اور یہاں آ گیا۔ وہ شاید مجھے ہلاک کر دیتے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ہیڈ کوارٹر کوبرانس میں بطور گارڈ کام کر چکا ہوں تو وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جیری نے کہا، سنا ہے کہ کوبران ہیڈ کوارٹر کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے جس کا دہانہ ساتھ ہی کسی کوٹھی میں ہے، کیا تم نے وہ کوٹھی دیکھی ہوئی ہے؟ ٹائیگر نے کہا، میں تو فرنٹ پر تھا، کبھی اوپری طرف نہیں آیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے، جیری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اوکے، ٹائیگر اسے گڈ بائی کہہ کر درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا تو اسے جھنڈ کی ایک طرف جوانا اور دوسری طرف جوزف کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ٹائیگر کے باہر آتے ہی وہ دونوں اس کی طرف آ گئے۔ کیا ہوا؟ کون تھا یہ آدمی؟ جوانا نے پوچھا تو ٹائیگر نے انہیں تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمارے عقبی طرف آنے کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن انہوں نے ہم پر فائرنگ کھولنے کی بجائے اس انداز میں کارروائی کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جوانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ دراصل اسنیک کلر سے خوفزدہ ہے کیونکہ ہم نے پے در پے کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن مجھے ایک اور خیال بھی آ رہا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیسا خیال؟ جوانا نے پوچھا۔ انہوں نے یہاں ہمارے خلاف اتنی زبردست منصوبہ بندی کی تھی تو یقیناً اس کوٹھی کے قریب بھی کوئی مورچہ بنا لیا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جوانا نے کہا، ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے۔ اسلحے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک الیکٹرانک مارکیٹ سے میں گھوم کر 100 میگا پاور زیرو مشین بھی حاصل کر لی تھی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس مشین کی رینج کتنی ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ 100 میٹر، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پھر تو کوٹھی کے باہر رک کر اسے آن کیا جا سکتا ہے، اسے ہم 100 میٹر تک تمام الیکٹرانک آلات زیرو کر سکتے ہیں، جوانا نے کہا۔ کیا وہ آلہ بھی زیرو ہو جائے گا جو بے ہوش کر دینے والی گیس کو بے اثر کر دیتا ہے؟ اس بار جوزف نے پوچھا۔ نہیں، وہ آلہ الیکٹرانکس میں نہیں آتا، یہ آلہ خصوصی ریس پر مشتمل ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو وہاں موجود گارڈ سے باقاعدہ جنگ کرنا پڑے گی، اور یقیناً انہوں نے تعداد بڑھا دی ہوگی، جوزف نے کہا۔ وہ ان سائنسی آلات کی وجہ سے مطمئن ہوں گے، جوانا نے کہا۔ جوزف، تمہارے وچ ڈاکٹر لوشائی نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اگر سے آنے والے خطرے سے ہمیں الرٹ نہ کیا ہوتا تو ہم اچانک چلنے والے راکٹوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکتے۔ ہماری طرف سے وچ ڈاکٹر لوشائی کا شکریہ ادا کر دینا، اور اب اس سے پوچھو کہ یہاں کیا ہوگا، ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تینوں پیدل چل رہے تھے۔ جوزف کے رکتے ہی جوانا اور ٹائیگر بھی رک گئے۔ چند لمحوں بعد ہی جوزف نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وچ ڈاکٹروں کے وچ ڈاکٹر ہانی نے میرے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا ہے کہ شکاری جال بچھائے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جال اس قدر مضبوط ہے کہ ہم اگر ایک بار اس جال میں پھنس گئے تو ہماری واپسی ناممکن ہو جائے گی اور ہماری موت پر کالے کتے ساری رات چیختے رہیں گے، جوزف نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کتے چیختے نہیں بلکہ بھونکتے ہیں، اور کیسا شکار اور کیسے شکاری؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وچ ڈاکٹر ہانی نے اس کا کوئی حل بتایا ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم پھر اسے سیریس لے رہے ہو؟ چلو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، جوانا نے کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو جوزف، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اس نے کہا ہے کہ عقب سے آگے آ جاؤ اور آگے آ کر جال توڑ دو، جوزف نے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وچ ڈاکٹر ہانی نے جو بتایا ہے وہ میں نے تمہارے سامنے دہرا دیا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ وچ ڈاکٹر اشاروں میں بات کرتے ہیں اور ہم ان کے اشاروں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو وچ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہانی نے میرے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا ہے، یہ ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر یہاں رک کر وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھو اور پہنچ کر خود ہی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، جوانا نے کہا تو وہ تینوں آگے بڑھنے لگے۔ جہاں تک میں سمجھاؤں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کوٹھی کے عقبی طرف سے اندر داخل ہونا بہتر رہے گا، کیونکہ انہوں نے فرنٹ دروازے کے پیچھے اور ارد گرد ہمارے لیے موت کے پھندے لگائے ہوئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تم بتاؤ کہ ایسے ٹریپ کا کیا ہو سکتا ہے جو دور تک یہاں بچھائے جا سکتے ہیں، جوانا نے کہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آٹومیٹک مشین گنیں بھی ہو سکتی ہیں، بم بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کوٹھی کے عقب میں کیا ہے؟ دیوار ہے تو کتنی اونچی؟ جوانا نے کہا۔ کچھ اونچی ضرور ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ میں یہ دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ جاؤں گا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے سارے سسٹم کو زیرو کیا جائے گا، اس کے بعد ہم فرنٹ سے ہی اندر جائیں گے، جوانا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن جوزف نے کہا ہے کہ ہمیں عقب سے اندر آنا ہوگا اور آگے آ کر جال کو توڑ دینا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔
जोसेफ को शौक से ऐसी बातें करने का जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इस बार इसकी बात का ना टाइगर ने कोई जवाब दिया और ना ही जोसेफ ने। वो तीनों अब इस इलाके में दाखिल हो रहे थे जहां वो कोठी मौजूद थी जिसमें सुरंग का दहाना था। हेडक्वार्टर की इमारत कौन सी है? जवाना ने पूछा। वो सामने जो सुर्ख ईंटों से बनी हुई 2 मंजिला इमारत नजर आ रही है ना? टाइगर ने इशारा करते हुए कहा। ओह, विच डॉक्टर हानि की बात का ये मतलब भी हो सकता है कि हम पहले उकबी तरफ से इस दहाने पर पहुंचे और फिर आगे जाकर हेडक्वार्टर की तमाम हिफाजती इंतजामात को खत्म करें, जवाना ने कहा। अरे हाँ, वाकई यही मतलब निकलता है इस बात का, टाइगर ने जवाब दिया तो जवाना का चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर बाद वो इस कोठी के सामने पहुंच गए। कोठी का गेट बंद था। मैं जीरो करने वाला आला ऑन कर लूं, फिर अंदर जाएंगे, टाइगर ने कहा और फिर इसने जोसेफ की पुश्त पर मौजूद स्याह बैग उतारा। इससे 100 मेगा पावर जीरो आले को इसने बैग के अंदर ही ऑन किया और फिर वो तीनों हाथों में असलहा उठाए कोठी के गेट की तरफ बढ़ने लगे। बड़े गेट के साथ छोटा गेट मौजूद था जो अंदर से बंद था। वहां कोई कॉल बेल नजर ना आ रही थी। जवाना ने एक कदम पीछे हटकर जोर से गेट पर पैर मारा तो एक धमाके से छोटा गेट खुला और जवाना बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे टाइगर और फिर जोसेफ भी अंदर दाखिल हो गए। इसी लम्हे बरामदे में 4 मुसल्लह अफराद नजर आए, लेकिन दूसरे लम्हे यकरख धमाका हुआ और इसके साथ ही टाइगर समेत जोसेफ और जवाना भी नीचे गिर गए। टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म से किसी ने तमाम तलब सलब कर ली हो। अलबत्ता बेहोश होने से पहले टाइगर के जहन में यही ख्याल आया था कि विच डॉक्टर हानि ने दुरुस्त कहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।